नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शादी इंसान की फितरी ज़रूरत है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिनमें से सबसे पहले नंबर पर अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास से निजात और ख़ानदान की तश्कील है। आप जानते हैं कि शादी के ज़रिए लड़का और लड़की एक घर, ठिकाना और पनाहगाह हासिल कर लेते हैं। जिंदगी का साथी, मोस, गमखार, महरम राज, मुहाफिज, मददगार पा लेते हैं। कुरान पाक में मर्द और औरत के रिश्ता निकाह को बाइसे सुकून और रहमत अल्लाह ताला की निशानियों में से करार दिया गया है। इरशाद बारी ताला है, और ये अल्लाह ताला की निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे जोड़े बनाए ताकि तुम बाहमी सुकून हासिल कर सको और तुम्हारे दरमियान उल्फत और रहमत पैदा की। ये सूरा रूम की आयत नंबर 31 है। आप देखिए, शादी के बाद मियाँ बीवी का एक खानदान बन जाने का अमल ही मुआशरे की असास है, जिसकी तामीर में हर फर्द हत्तुल मकदूर हिस्सा लेता है। इसलिए कुरान मजीद ने अक़द और निकाह को हर उम्र के मर्द और औरत के लिए खैर और बरकत का मुअज्जब ठहराया है। इरशाद है, और तुम में से जिनके निकाह नहीं, उनका निकाह करवा दिया करो, और अपने गुलामों और लोंडियों में से जो साले हों उनका निकाह कर दो। ये सूरा नूर की आयत हैं। नंबर 2 पर है जिनसी ख्वाहिशात की तस्कीन। इंसानी जिंदगी का काफिला सरगर्मी से रवां दवा रखने के लिए इंसानी जिबिल्लत है कि उनकी नस्ल को आगे बढ़ाया जाए। लिहाजा इनके अंदर जिनसी ख्वाहिशात रखी गईं, और इंसान चूंकि अखलाकी जियूत है, इसलिए इन ख्वाहिशात की तकमील शादी के जरिए करार पाई। नंबर 3, बकाए नस्ल इंसानी। इज़्दवाजी जिंदगी का बुनियादी मकसद नस्ल इंसानी की बका, तहफ़्फ़ुज़ और तसलसल है। इरशाद बारी ताला है, ऐ लोगो अपने रब से डरो, जिसने तुमको अकेली जान से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा पैदा किया, फिर इन दोनों की नस्ल से मर्दों और औरतों की एक बड़ी तादाद दुनिया में फैला दी। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो शख्स चाहता है कि मेरी सुन्नत की पैरवी करे, शादी के वसीले से औलाद पैदा करे और मुसलमानों की तादाद में इजाफा करे, ताकि कयामत में मेरी उम्मत की तादाद दूसरी उम्मतों से ज्यादा हो। चौथे नंबर पर तरबियत औलाद है। इंसान की एक हैसियत खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ की है। इस हैसियत में इसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जात, अपने समाज से मुतल्लक अफराद में नियाबत की सर अंजामी से सिफात खुदाबंदी का मजहर बने, उनकी तरबियत, परवरिश और निगरानी के फराइज सर अंजाम दे। अपनी औलाद की परवरिश, उनकी अखलाकी, जिस्मानी, रूहानी तरबियत भी वालिदैन का फर्ज है। कुरान पाक में इरशाद है, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। इस ज़िमन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, तुम में से हर शख्स राई यानी हाकिम है और रैयत रखने वाला है, और हर शख्स से उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। मर्द अपने घर वालों का निगहबान है और उससे उसकी रैयत के बारे में पूछगुछ होगी, और औरत अपने शोहर के घर और उसके बच्चों की मुहाफिज और निगहबान है, इससे इसका पूछा जाएगा। और 5वें नंबर पर है तहफ़्फ़ुज़ अखलाक। इज़्दवाजी जिंदगी का एक मकसद तहफ़्फ़ुज़ अखलाक
اور عصمت و عفت کی حفاظت ہے۔ قرآن نے نکاح کو قلعہ قرار دیا ہے جو آدمی کے اخلاق کی حفاظت کرتا ہے۔ اس طرح اسلام کی نظر میں خاندانی زندگی اپنانا ہی داغ سیرت اور عصمت و پاکیزگی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، محرم رشتوں کے علاوہ باقی سب عورتیں تم پر حلال ہیں بشرطے کہ تم شہوت رانی کے لیے نہیں بلکہ نکاح میں لانے کے لیے اپنے اموال کے بدلے میں حاصل کرنا چاہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نکاح کیا کرو، اس سے نگاہ جھک جاتی ہے، یعنی نکاح بے راہ روی سے روکتا ہے۔ انسان اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا ہے کہ وہ ایک مدت تک کھائے پیے سوئے عیش کرے لذتیں اٹھائے پھر مر جائے اور نابود ہو جائے۔ انسان کا مرتبہ ان تمام باتوں سے کہیں اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ انسان اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ علم، عمل، اعلیٰ اخلاق کے ذریعے اپنے نفس کی تربیت کرے اور انسانیت کی راہ مستقیم اور کمال کے مدارج کو طے کرے، اس طرح پروردگار عالم کا قرب حاصل کر سکے۔ انسان ایک ایسی اعلیٰ و برتر مخلوق ہے جو تہذیب و تزکیہ نفس کے ذریعے برائیوں سے اجتناب کر کے اپنے فضائل اور بلند اخلاق نیک کام انجام دے کر ایسے عرفہ مقام پر پہنچ سکتا ہے جہاں فرشتوں کی بھی رسائی ممکن نہیں۔ انسان ایک جاویداں مخلوق ہے۔ اس دنیا میں اس کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبروں کی ہدایت اور رہنمائی کے ذریعے دین کے اصول و قوانین کے مطابق عمل کر کے اپنے لیے دین و دنیا کی سعادت فراہم کرے، اور جہاں آخرت میں پروردگار عالم کی رحمت کے سائے میں خوشی اور آرام کے ساتھ ابدی زندگی گزارے۔ لہٰذا انسان کی ازدواجی زندگی کے اصل مقصد کو اسی پس منظر میں تلاش کرنا چاہیے۔ ایک دیندار انسان کے نزدیک شادی کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے شریک زندگی کے اشتراک و تعاون سے اپنے نفس کو گناہوں سے، برائیوں سے اور بد اخلاقیوں سے محفوظ رکھے اور صالح اعمال، نیک و پسندیدہ اخلاق و کردار کے ساتھ اپنے نفس کی تربیت کرے تاکہ انسانیت کے بلند مقام پر پہنچ جائے اور اللہ کا تقرب حاصل کرے۔ انسانی زندگی ان اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے شائستہ، نیک اور موزوں شریک زندگی کی ضرورت پیش کرتی ہے۔ وہ مومن انسان جو شادی کے ذریعے خاندان کی تشکیل کرتا ہے، انس و محبت کے سائے میں سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی جائز خواہشات سے بہرہ مند ہوتا ہے۔ اس طرح وہ ناجائز تعلقات قائم کرنے، فساد اور تباہی کے مراکز کا رخ کرنے، نیز خاندانوں کو تباہ کر دینے والی شباشیوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے اسباب میں سے ایک دوسرے کو مہیا کرتا ہے، یعنی خامد بیوی کو اور بیوی خامد کو۔ دیندار اور مناسب شریک زندگی، خواہ مرد ہو یا عورت کا وجود، فرائض کی ادائیگی اور واجبات و مستحبات پر عمل کرنے اور محرمات و مکروہات سے اجتناب کرنے، نیکیوں کو اختیار کرنے، برائیوں سے پرہیز کرنے کے سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر شوہر اور بیوی دونوں دیندار ہوں اور تزکیہ نفس سے بہرہ مند ہوں تو اس دشوار گزار راہ کو طے کرنے میں نہ صرف یہ کہ کوئی رکاوٹ نہیں باقی رہتی بلکہ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرنا، ایک سپاہی تو کیا اپنی شریک زندگی کے تعاون اور رضامندی کے بغیر میدان جنگ میں اچھی طرح قتل نہیں لڑ سکتا اور دلیرانہ کامیابیاں یا دلیرانہ کارنامے سر انجام نہیں دے سکتا۔ کیا کوئی انسان اپنی شریک حیات کی موافقت کے بغیر روزی، علم اور مال و دولت کے حصول میں تمام شرعی اور اخلاقی پہلوؤں کا لحاظ رکھ سکتا ہے؟ اسراف اور فضول خرچیوں سے بچ سکتا ہے؟ اپنے ضروری اخراجات کے علاوہ رقم کو نیک کاموں میں خرچ کر سکتا ہے؟ مومن اور دیندار شریک زندگی اپنے ساتھی کو نیک اور اچھائیوں کی ترغیب دلاتے ہیں اور لاؤبالی اور بد اخلاق اپنے شریک زندگی کو برائیوں اور بد اخلاقیوں کی طرف راغب کرتے ہیں اور انسانیت کے مقصد یعنی مقدس مقصد سے دور کر دیتے ہیں۔
اسی سبب سے مرد اور عورت دونوں کے لیے کہا گیا ہے کہ شریک کے حیات کے انتخاب کے وقت ایمانداری، دینداری اور اخلاق کو بنیادی شرط قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا، جب میں ارادہ کرتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کی تمام خوبیاں کسی مسلمان شخص کے لیے جمع کر دوں تو اس کو مطیع قلب یعنی ذکر کرنے والی زبان اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن عطا کرتا ہوں، اور اس کو ایسی مومن بیوی دیتا ہوں کہ جب بھی اس کی طرف دیکھے اسے خوش اور مسرور کر دے، اور اس کی غیر موجودگی میں اپنے نفس اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میری بیوی جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میرا استقبال کے لیے آتی ہے، جب گھر سے باہر جاتا ہوں تو مجھے رخصت کرتی ہے، جب مجھے رنجیدہ دیکھتی ہے تو میری دل جوئی کرتی ہے اور کہتی ہے اگر تم رزق اور روزی کے متعلق فکر مند ہو تو رنجیدہ نہ ہو کہ روزی کا ضامن تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور آخرت کے امور کے بارے میں سوچ رہے ہو تو اللہ تمہاری فکر، کوشش اور ہمت میں اضافہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا میں اللہ کی کچھ خاص اور مقرب بندے ہیں، اور یہ عورت بھی اللہ کے ان خاص بندوں میں سے ہے۔ ایسی بیوی ایک شہید کے نصف ثواب سے بہرہ مند ہوگی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے لائف پارٹنر، اپنے شریک حیات، اپنے شریک زندگی کے ساتھ مخلص ہو کر اور زندگی کے اور شادی کے مقاصد کو سمجھتے ہوئے اللہ کے احکامات کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔